السلام علیکم PID کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے نیلم ٹریفک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے نیلم ٹریفک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ریسکیو آپریشن فوری مکمل کیا جائے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ پاک مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ مو سینئر وزیر داخلہ آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہمارا منشور ہے۔ حلقہ انتخاب سمیت ریاست بھر میں تعمیر و ترقی، گڈ گورننس، حکومتی وسائل کی بچت، کفایت مافیاز کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ ہر شعبے میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مو سینئر وزیر داخلہ آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے برنالہ میں پریس کلب کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ تعلیم و صحت کے پیمانوں کو درست سمت میں رکھنے کے لیے شب و روز محنت کی گئی ہے۔ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اقدامات کی بدولت سرکاری دفاتر میں حاضری کا نظام بہتر ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں اتحادی حکومت ریاست آزاد کشمیر کو مثالی خطہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صحافی کسی بھی معاشرے کی آنکھوں کان ہوتے ہیں۔ تحقیق پر مبنی صحافت سے ہی ریاستی تعمیر و ترقی میں مدد ملتی ہے۔ جملہ صحافی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ عوامی مسائل کی نشاندہی کریں، حکومت اقدامات اٹھائے گی۔ مو سینئر وزیر حکومت نے صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ وہ بطور حلقہ L5 کے نمائندہ اور ریاستی سطح پر بڑے منصب پر ہونے کی وجہ سے مخلصانہ جذبات کے ساتھ مسلسل بہتری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ عوام کو ہر سطح پر تمام شعبہ جات میں ہر ممکن ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے نیلم ٹریفک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے نیلم ٹریفک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے دعا کی اللہ پاک مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کے زیر اہتمام چار بیاڑ میں 2 روزہ ٹورزم فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں وزیر سیاحت و آثار قدیمہ سردار فہیم اختر ربانی، وزیر برائے بہبود آبادی سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ چار بیاڑ میں منعقدہ 2 روزہ فیسٹیول میں ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ سیاحوں نے حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ سیاحت کے اس اقدام کو خوب سراہتے ہوئے کہا کہ تفریح کے لیے سازگار اور بہترین ماحول میسر کیا گیا۔ وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے چار بیاڑ کو خصوصی طور پر سیاحتی مقام ڈکلیئر کیا، جس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں سیاحت کی پوٹینشیل سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مقامی افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ ناظمہ زراعت توسیع محترمہ آمنہ رفیع نے دورہ پونچھ ڈویژن کے دوران بھیرکوٹ کے مقام پر محکمہ زراعت اور سماجی تنظیم ہیلپ اینڈ نیڈ کے اشتراک سے منعقدہ مغز بانی کی 1 روزہ تربیتی ورکشاپ میں شرکت کی۔ ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناظم زراعت توسیع آمنہ رفیع نے کہا کہ شہد کی مکھیوں کی پرورش اور شہد تیار کرنا ایک منافع بخش کام ہے۔ شہری مغز بانی سے خاطر خواہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ بھیرکوٹ کے علاقے میں اس سے قبل بھی محکمہ زراعت اور مختلف سماجی تنظیموں کے تعاون سے مغز بانی پر بہت کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بھیرکوٹ کے زمینداروں نے اسے اپنایا وہ قابل تحسین ہے۔ دریں اثنا ناظم زراعت توسیع نے ضلع باغ میں ڈویژنل پلاننگ اینڈ ریویو میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ضلع باغ، پونچھ حویلی اور سدنوتی کے نائب ناظمین نے اپنے اپنے ضلع سے متعلق انہیں بریفنگ دی، جس میں انہوں نے جاریہ سرگرمیوں کا احاطہ کیا اور مستقبل کی پلاننگ سے بھی آگاہ کیا۔ ناظم زراعت توسیع نے ڈویژنل آفیسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمینداروں کی مکمل معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے، سوموار میٹنگز کے ذریعے رابطہ کاری کے عمل کو مزید مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمینداروں کے زرعی مسائل کا فوراً حل تجویز کرتے ہوئے فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔